اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا وَمَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ صورت الاعراف کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک آیات ہیں، ان کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں۔ اور ہم نے تمہیں پہلے مبہم شکل میں پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے بتا رہا ہے، جس کے بعد تم کو تمہارے مناسب حال صورتیں بخشی تھیں، پھر ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کی اطاعت کرو۔ اس پر فرشتوں نے تو آدم کی اطاعت کی، مگر ابلیس نے نہ کی، وہ اطاعت گزاروں میں سے نہیں بنا۔ اس پر خدا نے اس سے کہا کہ میرے حکم کے باوجود تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، یعنی اس آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے میری فطرت میں آگ رکھی ہے اور اس کی فطرت میں گیلی مٹی کی صفت رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اس جنت سے چلا جا، کیونکہ تیرے لیے مناسب نہیں کہ تو اس میں تکبر سے کام لے۔ بس یہاں سے نکل جا، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔
اس نے کہا، یعنی شیطان نے، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا، تجھے تیرے مطالبے کے مطابق ڈھیل دی گئی ہے۔ اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے ہلاک کیا ہے، اس لیے میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستہ پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی انسانوں کے راستہ میں، یعنی ابن آدم جو بنی نوع انسان ہے اس کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کی دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی، تاکہ ان کو ورغلاؤں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اس جگہ سے نکل جا، تیری ہمیشہ مذمت کی جائے گی اور تو راندہ درگاہ رہے گا۔ جو بھی ان انسانوں میں سے تیری اتباع کریں گے، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ بہرحال ازل سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی اور اس کے بعد اس کی نسل کو چلایا ہے اس دنیا میں، اور شیطان کو بھی اس کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی، اور وہ بھی انسانوں کے سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی ان کے آگے سے بھی ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہتا ہوں کہ آج تک اگر بنی نوع انسان کا ہم مشاہدہ کریں اور ان کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کافی حد تک یہ ابلیس جو ہے اپنے مکروہ دھندے میں کامیاب ہو رہا ہے، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے میں یہ کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی یہ مردود ایک دن ناکام ہوگا، اور اللہ کے بندے اس پر لعنت بھی بھیجیں گے اور اس کو رد بھی کریں گے، اس کی مذمت بھی کریں گے اور اپنے رب کی طرف لوٹیں گے اور سیدھے راستے پر چل کر اللہ کے انعاموں کے وارث بنیں گے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے سچے بندے بھی اس دنیا میں آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے اپنی مشن لے کر، اپنا سچائی کی طرف لوگوں کو بلانے کی دعوت لے کر، اور یہ مردود شیطان بھی اپنے کاموں میں مصروف ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے یہ ملت پایا ہوا ہے، اس لیے یہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے میں دن رات لگا ہوا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ آج کل مسجدوں میں بھی آ بیٹھا ہے، شیطانوں کے روپ میں یہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور دین میں ایسی ایسی باتیں نکالتا ہے یہ مردود انسان، یعنی کہ لوگوں کو بھٹکاتا پھر رہا ہے، اور لوگ بیچارے سادے وہ اپنا جو دین ہے یا اس کی حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہمیں بیان فرمائی ہیں، ان کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، اس مردود کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کے وسوسوں سے اپنا ایمان کو خراب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اس مردود شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اور یہ جو اپنے ایجنڈا لے کر، گمراہی کا ایجنڈا لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے سادے نوع انسان کو بچائے اور وہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ میں یہاں پر شروع میں جناب سلطانی صاحب کے جو کچھ سوالات تھے مذہب کے متعلق، نبوت کے متعلق، ان کے متعلق میں کچھ 2-3 جمعوں میں ان کا جواب دے چکا ہوں، ان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں، اور کافی اب دیر ہو گئی ہے۔ میرے یہ مضمون جو اس کے جوابی مضمون میں نے لکھے ہیں، اس کی بے بنیاد جو باتیں ہیں اس کی نبوت کے سلسلے میں اور پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں، جو اس کی بے بنیاد سطحی قسم کی باتیں جو کرتا پھر رہا ہے اور لوگوں کی گمراہی کا موجب بن رہا ہے، میں نے اس کے تسلی بخش جواب دے کر اپنے مضامین میں وہ آن ایئر کیے ہوئے ہیں۔ ابھی تک اس انسان کا کوئی جواب مجھے موصول نہیں ہوا۔ میں نے سنا ہے یہ فیس بک کے پر جا کر اور اپنی ویب سائٹ پہ تماشے کرتا پھر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے، لیکن آج تک اس نے میرے دونوں جو مضامین تھے،
یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، ایک مضمون میں نے لکھا تھا، اس کی بے بنیاد جو باتیں ہیں نبوت کے سلسلے میں ان کو رد کرنے کے لیے یہ مضمون لکھا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں آج تک مجھے ملا۔ اور علاوہ اس کے میں نے ایک دوسرا مضمون لکھا ہوا ہے جس کا عنوان ہے کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور، یہ پیشگوئی مسلم موت کی حقیقت کے متعلق میں نے پہلے اس کی بے بنیاد باتوں کو لوگوں کے آگے رکھا ہے اور اس کے آگے بھی رکھا ہے کہ یہ کیا فضولیات بول رہا ہے، اور پھر اصل پیشگوئی کی حقیقت کیا ہے، اس کا حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو نازل فرمائی تھی اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی غرض و غایت کیا تھی، یہ سب باتیں میں اپنے مضمون میں، طویل مضمون ہے وہ، اس میں لکھ چکا ہوں، اور تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے اس کی طرف بھیجے ہوئے اور آن ایئر کیے ہوئے، لیکن آج تک یہ بندہ اس کا کوئی جواب نہیں مجھے دے سکا۔ جواب کہاں سے دے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کرتا چلوں گا، اور یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ 3 خطبے جو میں نے پہلے اب دے چکا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سلطانی صاحب کا موضوع اس لیے ایک طرف کر دیا تھا کیونکہ 26 مئی کا جو دن ہے وہ ہماری جماعت احمدیہ میں یوم خلافت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میں نے اس یوم خلافت کی مناسبت سے خلافت کے متعلق، احمدی خلافت کے متعلق میں نے پہلا خطبہ دیا تھا، لیکن میں مناسب سمجھتا تھا کہ یہ خطبہ نامکمل ہے، اور میں نے اس کے کو مکمل کرنے کے لیے پھر آگے اور 2 خطبے دیے، یعنی کل 3 خطبے میں نے دیے تاکہ لوگوں پر احمدی خلافت کی حقیقت کا اظہار ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے اس کی۔ تو اس کے بعد پھر میں 3 خطبوں کے بعد پھر میں سلطانی صاحب کی طرف آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کی جھوٹ اور بے بنیاد باتیں، جو لا یعنی باتیں جو لوگوں کے آگے پھیلا رہا ہے، تاکہ لوگ اس سے اپنے ایمان کو بچائیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے پڑھا ہے کہ مردود شیطان ازل سے ہی اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے خدا مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مہلت دیے جانوں والے میں سے اپنے آپ کو سمجھ لے، تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو، اور ان میں سے اکثریت ناشکر بن جائے گی میرے پیچھے لگ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جواب میں، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بات کے پیچھے نہیں لگیں گے، تیرے وصفوں کے پیچھے نہیں لگیں گے، وہ میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے صراط مستقیم پر چلیں گے اور اپنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جواب پائیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ شخص یہ بھی یاد رکھیں کہ اتنا اہم بندہ نہیں ہے یہ سلطانی صاحب کہ اس کے متعلق میں اتنے لمبے خطبے دیتا پھروں اس کے متعلق، لیکن یہ جو سادے ذہنوں کو، جن کے پاس علم کم ہے یا کمزور ذہن ہے، ان کو یہ بہکاتا پھر رہا ہے۔ وہی شیطان جس نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آج وہ انسانوں کے روپ میں مسجدوں میں بیٹھ کے وہ دعوے کر کے پھیر رہا ہے، عالم اسلام میں بھی، اور سیدھے رستوں کا بیڑا غرق کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ بندہ نہیں ہے کہ میں اس کے متعلق کافی خطبے دوں، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے بہکاوے سے، یہ جو وساوس لوگوں کے دلوں میں ڈالتا پھر رہا ہے، اس سے لوگوں کو بچاؤں۔ باقی بچنا تو اس نے ہی ہے کہ جس کے مقدر میں ہدایت ہے، لیکن جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے میں اس کو نہیں بچا سکتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے عاصم کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے کلام میں فرمایا تھا، لیسا علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تیری ذمہ یہ نہیں ہے کہ تو ان لوگوں کو ہدایت دے، ضروری دے ہدایت دے، ہدایت دینا میرا کام ہے، تیرا کام ہے اپنی ان کو تبلیغ کرتا چلا جا، سچی باتیں، سیدھے راستے کی باتیں ان کو بتاتا چلا جا، باقی ہدایت میں نے کس کو دینی ہے اور کون میری ہدایت کے قابل نہیں ہے یہ میں جانتا ہوں، یہ میرے فیصلے ہیں۔ انا علینا للہدیٰ، یعنی ہدایت صرف میرے پاس ہے۔ تو میں اب 3 خطبوں کے بعد پھر سلطانی صاحب کا یہ معاملہ دوبارہ میں لوگوں کے متعلق بتاؤں گا، اس متعلق اس کی بنیاد جو باتیں ہیں یہ کرتا پھر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک میں اس کا اللہ تعالیٰ اس کا کام تمام نہیں کر دیتا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سلطانی صاحب اور آج اس کے درمیان ان کے ہی تجویز کردہ عناوین، یعنی 2 عناوین اس نے تجویز کیے تھے، یعنی مسئلہ نبوت اور پیشگوئی مسلم موت۔
اس کے تحت کافی دیر سے میرا اور اس کا علمی مقابلہ تو جاری رہا ہے، اور اس مقابلہ میں مسئلہ نبوت کے سلسلے میں ہمارے باہمی دلائل کا پہلا مرحلہ تو اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے، یہ ویب سائٹ پہ میرے مضامین بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے بھی پہلے سے لگے ہوئے ہیں، لوگ وہاں سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس دوران جو میں نے مضامین لکھے ہیں، اس کے جو نبوت کے متعلق فضول اور بے بنیاد باتیں اس نے کی ہیں، اس کے متعلق اس کے جواب میں جو میں نے مضامین لکھے ہیں، اس کے مطابق اس کے دعوی مجددیت اور اس کو علم و حکمت کی جو کلئی ہے وہ خوب کھل گئی ہے۔ لوگ سمجھ گئے ہیں، سمجھ رکھنے والے جن کے اندر تقوی ہے اور وہ سمجھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، جن کے پاس بصیرت ہے، وہ اس کے علم و حکمت کی جو حالت ہے وہ بھی اس کی سمجھ گئے ہیں، اور اس کے دعوی مجددیت کی بیس کیا ہے، یہ کیا کرتا پھر رہا ہے، اس سے بھی وہ بخوبی آگاہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ شخص اب مجھے کہہ رہا ہے، یعنی میرے جواب دینے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے آخری 2 صفحات میں یہ لکھ رہا ہے، ہمارے درمیان اب نبوت کے موضوع پر انٹرنیشنل سطح پر مقابلہ ہونے والا ہے۔ یعنی کہ مقابلہ تو ختم بھی ہو گیا، تیری حقیقت کا لوگوں کو پتہ چل گیا، اور تیرا لاجواب ہونا، آج تک تیرا قلم ٹوٹ گیا، تو کچھ نہیں لکھ سکا اور نہ بھی لکھ سکے گا، کیونکہ تو قطعی طور پر جھوٹا اور گمراہ انسان ہے۔ وہ تیری مجددیت کا تو اسی وقت پتہ چل گیا، اور تیرا جو مقابلہ جو تو نے مجھ سے شروع کیا ہوا ہے، اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے، تقریباً ہو چکا ہے، لوگ سمجھ گئے ہیں، اور تو اپنی طرف سے لوگوں کو پھر گمراہ کر رہا ہے کہ جی ہمارے درمیان اب نبوت کے موضوع پر انٹرنیشنل سطح پر مقابلہ ہونے والا ہے۔ اب شروع ہو رہا ہے مقدمہ، جب یہ میدان میں سے ہی بھاگ چکا ہے، لوگوں کو پھر یہ ترغیب دے رہا ہے، دکھا دے رہا ہے لوگوں کی ذہنوں میں، ان کو بہکا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ نہیں ابھی مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے اور سمجھ دے۔ خاکسار نے ان کے یعنی سلطانی صاحب کی تجویز کردہ عناوین میں سے پہلے ان کے ہی منتخب کردہ عنوان مسئلہ نبوت کا جواب دیا ہے۔ میں نے نبوت کے سلسلے میں اس کے دونوں مضامین، مسئلہ نبوت جو کہ 61 صفحہ پر مشتمل تھا، اور دوسرا ایک عظیم الشان مباحثہ جو کہ 6 صفحات پر مشتمل ہے، میں نے یہ دونوں اس کے مضمون پڑھے تھے۔ بنیادی طور پر اس کے دونوں مضامین کا اکثر حصہ لغو اور لا یعنی سوالوں پر مشتمل تھا، اس میں کوئی علمی بات نہیں ہے، کوئی حکیمانہ باتیں نہیں ہیں۔ ایک مجدد کی علمی اور روحانی علم کی سطح تو بہت بلند ہوتی ہے، لیکن اس نام نہاد مجدد کی فضول باتوں اور ایسے احمقانہ سوالوں کی تو اس امت محمدیہ میں کسی پاگل سے بھی توقع نہیں ہو سکتی۔ کہ جائے کہ ایک مجدد ہو، اللہ نے اس کو مجدد بنا کر کھڑا کیا، اور وہ یہ ایسے فضول باتیں کرتا پھر رہا ہو، اور ہو کہے میں سچا مجدد ہوں۔ یہ تو پاگل انسان امت محمدیہ میں کوئی ایسی فضول باتیں لغو باتیں نہیں کر سکتا۔ میں بتاتا ہوں آگے جا کے یہ کیا کر رہا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی تم جاہلوں سے منہ پھیر لو، یعنی جاہلوں سے بات نہ کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے جاہلوں سے ہم منہ پھیریں تو بہت سارے سادہ جو لوگ ہیں، سادہ مسلمان ہیں، جن کو ڈیپ قرآن کا علم نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ مذہب کا بھی وسیع علم نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ ایسے شخص جو ہیں بے بنیاد دعوے کرنے والے، یہ ان کی گمراہی کا موجب بن جایا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی نصیحت اپنی جگہ پر ہے، بالکل جاہلوں سے کنارہ کرنا چاہیے، ان کی باتوں نہیں زیادہ سننی چاہیے، اور بحث مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایک سچے انسان کو اور ایک خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ مسلم موعود کو اور موعود کی غلام کو جھوٹے مجددوں کے فریب کاریوں سے بچانے کے لیے بعض اوقات ان سے کافی باتیں کرنی پڑتی ہیں، ان کے سوالوں کے بے بنیاد سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ بہرحال اسی سلسلے میں اس کے جو مضامین ہیں یا اس کی جو بے بنیاد باتیں ہیں ان کا جواب دے رہا ہوں لوگوں افادہ عام کے لیے۔ یاد رکھیں کہ خاکسار نے اس کی جہالت اور پاگل پن کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے دونوں مضامین میں سے اس کے لغو اور لا یعنی باتوں کا باقاعدہ ان کے حوالے دے دے کر میں نے اپنے مضامین میں ان کے جواب لکھے ہیں، مدلل، مؤثر اور مسکت جواب میں نے دیے ہیں۔ اور میرا
یہ مثلاً پہلا جوابی خط جو ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، میں نے 29 اپریل 2012 کو اس کی طرف بھی ارسال کیا تھا اور اپنی ویب سائٹ پر آن ایئر کیا تھا۔ میرا اس نام نہاد مجدد سے سوال ہے کہ جس طرح میں نے اس کی فضول باتوں کے بھی حوالے دے کر قرآنی اور معقول دلائل اور براہین سے رد کیا ہے، کیا اس نے بھی میرے مضمون نمبر 70 کے میں سے میری اگر کوئی غلط باتیں یہ سمجھتا ہے ان عبارات کے حوالے دے کر معقول اور مدلل جواب مجھے اس نے دیے ہیں؟ سامعین جو ہیں ان کی نظر ہے، میری ویب سائٹ پر بھی ان کی نظر ہے، اور اس مجدد نام نہاد جو بنا پھرتا ہے اس کی سائٹ پر بھی ان کی نظر ہے۔ خود دیکھیں کیا اس نے دیا ہے جواب میری باتوں کا؟ قطعاً نہیں، آج تک میں انتظار کر رہا ہوں لیکن جواب نہ آ رہا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے اپنے جوابی مضمون کے آغاز میں نبوت کے سلسلے میں بذریعہ دلائل چند بنیادی باتوں کا ذکر کیا تھا، بعد میں پھر اس کی عبارت کے غلط باتوں کے حوالے دے کر میں نے اس کا جواب لکھا، لیکن شروع میں نے کچھ چند بنیادی نکات کے سلسلے میں نے بات کی تھی نبوت کے سلسلے میں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ملہم یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو نبی کا خطاب دینا، اور ملہم کا یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا بھی حلفاً اپنی نبوت کا اقرار کرنا، اس موضوع پہ میں نے لکھا ہے اور دلائل دیے ہیں۔ اگر یہ سچا مجدد ہے تو اس کا جواب دے، لیکن جواب قیامت تک نہیں، نہ یہ نام نہاد مجدد دے سکتا ہے، نہ کوئی اور اشاعت اسلام لاہور والوں سے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور نہ کوئی عالم اسلام سے میری اس بات کا، اس نقطے کا کوئی جواب دے سکتا ہے۔ نمبر 2، ملہم کی اولیاء اور اقطاب امت رحم اللہ تعالیٰ پر بوجہ نبوت فضیلت۔ حضرت مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ کس طرح میں امت میں جو پہلے میں سے اولیاء اور اقطاب گزرے ہیں، میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح ان پر افضلیت دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا، قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روح سے امت محمدیہ میں نبوی انعام قطعاً منقطع نہیں ہے۔ یہ میں نے ثابت کیا ہے قرآن کریم سے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے تحریروں سے بھی، یہ قطعاً منع نہیں ہے۔ جناب سلطانی صاحب اس کو منع کرتا پھر رہا ہے، یہ عجیب مجدد ہے۔ نمبر 4، ایک ہی منہ سے دو باتوں کا اظہار کیا حماقت نہیں ہے؟ اس عنوان سے میں نے اس شخص کے حوالے دے کر بتایا ہے اور لوگوں کو ظاہر کیا ہے کہ یہ ایک ہی منہ سے ایک ہی وقت میں دو متضاد باتیں کرتا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ امت محمدیہ میں مرزا صاحب علیہ السلام ہی وہ انسان ہیں جنہیں کثرت مکالمہ و مخاطبہ اور کثرت الہامات کی وجہ سے امت میں فضیلت ملی ہے، وہ واحد انسان ہے، پیشگوئی میں ان کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہتا ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ آنسوں کے بعد کثیر بزرگان دین مجددین سب یہ کثرت کا وہ انعام پا چکے ہیں، یعنی سب نے پایا ہے، اس میں مرزا صاحب علیہ السلام کی کوئی فضیلت نہیں۔ یہ ان کی متضاد باتیں اس کے مضمون میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی ایک ہی زبان سے دو جھوٹی باتیں کرتا ہے بندہ۔ اب سوال ہے کیا سچ کیا ہے؟ کیا اس کی یہ بات سچی ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پوری امت میں واحد وہ انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے کثرت مکالمہ و مخاطبہ کی وجہ سے سب بزرگان پر فضیلت بخش دی تھی؟ کیا یہ بات سچ ہے، یا کہ یہ سچ ہے کہ امت کے بے شمار بزرگان جو ہیں اور مجددین ہیں، اقطاب ہیں، اصحاب ہیں کبار، ان کو سب کو یہ نعمت ملی تھی؟ کیا یہ بات اس کی سچی ہے؟ تو متضاد باتیں ہیں۔ یاد رکھیں، میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، اس قسم کے جھوٹے بیان جھوٹے منہ سے ہی نکلا کرتے ہیں۔ سچے جو مجدد ہوا کرتے ہیں ان کے منہ سے جھوٹی باتیں نہیں نکلا کرتی، یہ ایک نشانی ہے جھوٹے لوگوں کی، جھوٹے مجددوں کی۔ نمبر 5، بروزی یا ذلی نبوت کی حقیقت۔ میں نے اس کے متعلق لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ امت محمدیہ میں اس قسم کی ذلی اور بروزی نبوت کا قیامت تک سلسلہ جاری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی نبوت کس کو بخشنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کی اپنا خزانہ ہے، جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ ہاں، امت پر فرض ہے کہ وہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جس کو چاہے گا اس کی جھولی میں یہ انعام بخش دے گا۔
اور چھٹا، ایک جگہ پر حضور علیہ السلام نے اپنے شروع میں 1891-92 میں کی بات ہے کہ شروع میں جب لوگوں کو اس کا رنج ہوا حضور صاحب کی تحریروں سے کہ آپ تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے وہاں پہ لکھ دیا. یہ بھی حضور صاحب نے لوگوں کے لیے اس لیے لکھا تھا کہ ان کا درد تھا حضور علیہ السلام کو کہ یہ ان کے پاس علم اور بصارت نہیں ہے کہ یہ لوگ کہیں میرا انکار کر کے گمراہ نہ ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سے دور نہ چلے جائیں. ان کی سمجھ کے لیے، ان کے سمجھانے کے لیے حضور صاحب نے وقتی طور پر یہ لکھ دیا تھا کہ اگر کسی کو میرا لفظ وہ نبوت کا، نبی کا گوارا نہیں گزرتا، گران گزرتا ہے، تو اس کی جگہ محدث لکھ لے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام محدث ہو گئے تھے، وہ نبی تھے، اس وقت بھی نبی تھے، اور جب ان پر مخاطبات کا سلسلہ جاری ہوا تھا اس وقت بھی وہ نبی، امتی نبی تھے. لیکن یہ حضور صاحب نے سب کچھ اپنی امت کی ہمدردی کے خاطر کیا تھا، ان کی بھلائی کے لیے کیا تھا کہ لوگوں کو کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے. اور پھر بڑی وضاحتیں حضور صاحب نے اپنی زندگی میں کی ہیں، سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن بہرحال وہی سمجھ سکے جن میں تقویٰ تھا، جو اللہ کی نظر میں ہدایت کے قابل تھے، وہ تو سمجھ گئے. اور جو لوگ ہدایت سے محروم رہنے والے تھے یا جن میں تقویٰ کی کمی تھی، وہ لوگ ضائع ہو گئے، وہ اس عظیم امتی نبی کا انکار کر بیٹھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں پر بھی رحم فرمائے اور ان کو بھی ان کی آنکھیں کھولے اور ان کو بھی بصیرت اللہ بخشے تاکہ وہ اس عظیم امتی نبی کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا پا سکیں. ان موضوعات، یعنی یہ 6 جو موضوعات ہیں، ان موضوعات میں سے کیا اس نام نہاد مجدد سلطانی صاحب نے میرے کسی ایک موضوع کو بھی میری عبارتوں کا حوالہ دے کر بذریعہ دلیل جھٹلایا ہے؟ اب سب گواہ ہیں اس بات کے کہ کیونکہ اس کا قلم ٹوٹ گیا، اس کے ہاتھ شل ہو گئے، کیونکہ حقائق کو کوئی بندہ نہیں چھڑا سکتا اس دنیا میں، اور خاص کر وہ حقائق جو اس عظیم قرآن کریم میں سے لکھے جائیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اس کو کون جھٹلائے؟ سلطانی صاحب جھٹلائیں. اور اگر نہیں تو پھر یہ جو تماشے کرتا پھر رہا ہے جناب فیس بک پہ اور اپنی ویب سائٹ پہ، لوگ سمجھ لیں اس فنکاری کو کہ یہ کیا ڈرامہ کرتا پھر رہا ہے. بلکہ لوگ سمجھ چکے ہیں بھی، اور ان کو نہ صرف سمجھ چکے ہیں بلکہ اس کی ذہنی حالت کا بھی پتہ لگ گیا اور علمی حالت کا بھی پتہ لگ گیا بھی اس کا یہ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے. اب میں اس کی لغو، لایعنی اور لچر باتوں میں سے ایک مثال یہاں پیش کرتا ہوں. یعنی اس خطبہ جمعہ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ فضول یہ باتیں کرنے والا مجدد، عجیب قسم کا مجدد، آج تک امت محمدیہ میں اس قسم کا مجدد نہیں آیا. یہ صاحب لکھتے ہیں، بنی نوع انسان میں اور خصوصاً امت مسلمہ میں کیا کوئی عورت بھی اس قابل نہ ہوئی کہ اسے نبوت کا مقام عطا کیا جاتا؟ اب لوگ سمجھے کہ یہ کیا کر رہا ہے. ایک سادے سے سادے مسلمان کو بھی اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے مردوں کو چنا ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں مجدد ہوں، اللہ نے بطور مجدد مجھے کھڑا کیا، لیکن باتیں یہ کیا کر رہا ہے. آگے لکھتا ہے، اگر تو ہمارے پیارے آقا تمام لوگوں، عورتوں، مخنثوں، مردوں، سب کے لیے مبعوث ہوئے تھے، یعنی وہ تو سب کے لیے ٹھیک ہے مبعوث ہوئے تھے، اور اگر ہر ایک کے لیے آپ کی پیروی کرنا ضروری ہے تو لازم اس بات کو ممکن رکھنا پڑے گا کہ اس پیروی کرنے والے میں ذیلی طور پر آپ کی خوبیاں بھی منعکس ہو جائیں گی. اب دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کو مجدد سمجھ کر اس کی بیعت کر رہے ہیں، کچھ ذرا سوچیں، اپنی حالت پہ رحم کریں. ہم کس کی بیعت کر رہے ہیں؟ وہ لکھتا ہے، جس میں سب سے اونچا مقام نبوت اور مقام ختم الانبیاء ہے، خواہ وہ پیروی کرنے والا مرد ہے یا عورت یا مخنث، خواہ وہ دنیاوی طور پر اونچی قوم سے مقام تعلق رکھتا ہے یا گھٹیا قوم سے. میں اس کی فضول ان باتوں کا اپنے مضمون میں شافی جواب دے چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیوں اپنی نبوت کے لیے چنا. یہ سب تفصیل میں آ گئی ہے. اچھا، ایک دوسرا جو مضمون ہے اس کے میں یہ سب لکھتا ہے، نیز یہ کہ ان کے خیال میں کوئی عورت یا مخنث یا دنیاوی لحاظ سے چھوٹی قوموں میں سے نبی مقرر نہیں ہو سکتا.
میں اور میرے خیال میں نہ جماعت احمدیہ جو قادیانی گروپ ہے ان کے خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے، نہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ چھوٹی قوم میں سے کوئی نبی نہیں اللہ تعالیٰ چنتا. یہ سب فضول باتیں اس کے منہ سے نکل رہی ہیں کیونکہ خود ہی فضول آدمی ہے. تو انہیں سورۃ فاتحہ میں وہ لکھتا ہے، تو انہیں سورۃ فاتحہ میں انعمت علیہم کی دعا کیوں کرنے کا پابند کیا گیا ہے؟ یہ ایک عظیم و شان مباحثہ صفحہ نمبر 3 پہ یہ بات لکھتا ہے. جو پہلا میں نے حوالہ پڑھا ہے وہ مسئلہ نبوت صفحہ نمبر 32 پہ وہ لکھ رہا ہے. یاد رکھیں امت محمدیہ میں کوئی پاگل مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی اس سنت سے بے خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کو ہی نبی اور رسول چنا ہے، یعنی بنایا ہے. سامعین، کیا اس کا یہ لغو لا یعنی اور لچر سوال نہیں؟ جس انسان کا دعویٰ مجددیت کا ہو، کو اس قسم کی، میں آج تک جو تاریخ مذہب پڑھی ہے، بہت مطالعہ بھی کیا ہے میں نے، قرآن تدبر سے پڑھا اور بہت ساری حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تعلیم اور بہت اولیاء کی جو کتابیں پڑھی ہیں، اس قسم کی فضول بات میں کسی ایک صحت مند مسلمان کے منہ سے بھی آج تک نہیں سنی. یہ جو باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجدیدی مقام و مرتبہ رکھنے والا کوئی مسلمان کیا ایسے سوالوں کے متعلق سوچ سکتا ہے؟ یعنی اس کا مقام اللہ نے تجدیدی بنایا ہو، وہ سوال اس قسم کے کرتا پھرے؟ ہرگز نہیں. یاد رکھیں، میں نے اس جاہل انسان کے ایسے فضول اور لغو سوالوں کے جوابات بھی اپنے مضمون نمبر 70 یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے صفحہ نمبر 11 پر دیے ہیں. اب اس پر فرض تھا کہ یہ اپنے ایسے فضول اور لغو سوال کے سلسلے میں میرے مدلل جواب کو کسی مخالف دلیل سے جھٹلاتے. یہ جھٹلاتا تب تو اگر ایک کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے ان باتوں کی. لیکن اس جھوٹے انسان کو اس کی طاقت نصیب نہیں ہو سکی اور نہ ہی نصیب ہو سکتی ہے، کیونکہ جھوٹے اور جھوٹی شان و شوکت کے خواہش مندوں کو ایسی توفیق کبھی ملا نہیں کرتی. اپنے 29 اپریل 2012 کے 3 صفحاتی جو خط اس نے لکھا ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ لگایا اور میری طرف بھی بھیجا تھا. یہ صاحب پھر مجھ سے سوال یہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے سوال یہ بھی سن لو. کیا اور بھی بکثرت مکالمہ مخاطبہ پانے کی وجہ سے نبوت کی دعوے دار ہو سکتی ہے؟ یہ فضول شخص کا یہ اپنا یہ دعویٰ ہے، یہ خود کر رہا ہے اپنی باتوں، اپنے مضامین میں یہ باتیں کر رہا ہے اور سوال مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا عورت بھی بکثرت مکالمہ و مخاطبہ پانے کی وجہ سے نبوت کی دعوے دار ہو سکتی ہے؟ آپ بتاؤ لوگوں کو، آپ دعوے دار مجددیت کے ہیں، آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے تجدیدی مقام پایا ہے، جو علم و حکمت پائی ہے، اس کی روشنی میں بتاؤ لوگوں کو، کیا کوئی عورت بھی نبوت کی دعوے دار ہو سکتی ہے؟ آج تک تو نہیں ہو سکی، نہ آئندہ انشاءاللہ قیامت تک ہو سکے گی میرے علم کے مطابق. شاید آپ کو کوئی نیا علم مل گیا ہو، اور اگر ایسا علم آپ کو ملا ہے تو وہ شیطانی علم ہوگا، وہ رحمانی نہیں ہو سکتا. میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جب انہوں نے دعویٰ مجددیت کیا تھا، یا ان کا مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام ہونے کا دعویٰ تھا، تو آپ علیہ السلام کے دعویٰ کے وقت میں بھی بہت سارے اور دعوے دار کھڑے ہو چکے تھے، سب جھوٹے تھے سوائے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے. اور میں آپ لوگوں کو ایک ایسے ہی فضول اور یعنی ذہنی طور پر بیمار انسان جو دعوے دار تھا مہدی ہونے کا، مجدد ہونے کا، اس کا میں واقعہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ واقعہ پیر سراج الحق صاحب نے اپنی کتاب تذکرۃ المہدی کے صفحہ 192 میں لکھا ہے. میں آپ کو سناتا ہوں. پیر صاحب فرماتے ہیں، ایک شخص یعنی 16 دعوے دار ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو دوست اگر پڑھنا چاہے تذکرۃ المہدی کے صفحہ نمبر 190 سے 204 صفحات تک ان کا ذکر ہے. یہ 5 ناموں پر جس اس نے مجدد کے دعوے دار کا ذکر کیا ہے، میں آپ کو ان کی عبارت پڑھ کر سنانے چاہتا ہوں، آپ سنیں. اور اگر آپ نے تفصیل ان دعوے داروں کی پڑھنی ہو تو یہ کتاب کے جو متعلقہ حصے ہیں ان سے آپ پڑھ کے دیکھ لینا. وہ لکھتے ہیں، ایک شخص لاہور میں تھا کہ جو گلی کوچوں میں لا الہ الا اللہ انا مہدیہ رسول اللہ کا نعرہ لگاتا پھرتا تھا، اور کوئی اس کو نہیں پوچھتا تھا، اور نہ کسی نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور نہ کسی نے باز پرس کی
ایک دفعہ حضرت اقدس علیہ السلام جو لاہور تشریف لے گئے اور مسجد شاہی میں جاتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ وغیرہ پڑھنے، نماز پڑھنے جو شاہی مسجد ہے لاہور کی، وہاں بھی جاتے ہوں گے اس زمانے میں، اور ہزاروں آدمی آپ کے ساتھ تھے، یعنی کسی وقت کا واقعہ ہے۔ یہ دیوانہ مہدی بھی آ گیا اور دوڑ کے حضرت اقدس علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال لیا۔ بمشکل تمام لوگوں نے ہٹایا اور کپڑا آپ کی گردن سے نکالا، وہ بھی اسی جنون کی حالت میں مر گیا، اور کچھ خبر نہیں ہے کہ اس کو کس نے دفنایا، کس نے کفنایا، کہاں گاڑا۔ یہ جو ایک دعوے دار کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، بتایا ہے، اور اس کا ذکر پڑھ کر سنایا ہے تذکرۃ المہدی میں سے۔ میں جب سلطانی صاحب کا، کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں نے کافی دیر تک میں نے اس کے جو فضولیات یہ چھوڑ رہا ہے، چیلنج دیتا پھرا، توجہ نہیں دی تھی، اور اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کی جو تحریریں ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ بیمار ذہن ہے، یہ تندرست ذہن نہیں ہے اس کا، کیونکہ یہ جو باتیں کر رہا ہے اپنے مضامین میں، یہ صحت مند انسانوں کی باتیں نہیں ہیں۔ یقیناً اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، ذہنی پرابلم ہے، جس کے نتیجے میں یہ فضول باتیں کر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ کسی اس کے جاننے والے نے، جس کو یہ اپنی دعوے مجددی کی تبلیغ بھی کرتا رہا ہے پنڈی میں، پچھلے دنوں میں اس کا ایک خط پڑھا ہے اس کی ویب سائٹ پر۔ اس نے یہ خط اس کو لکھا ہے، نصیحت کرنے کے لیے بھی باز آ جا، جس جنون میں تم پھر رہے ہو تو رک جاؤ اس سے۔ وہ اس کا جاننے والا ہے، ظاہر اس نے خط لکھا ہے، اگر کوئی دوست پڑھنا چاہے تو وہ وہاں پہ خط اس کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ پڑھ لیں، اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط ہے، 15-16 صفحے کا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں نے ایک دیوانے کا جو دعوے دار تھا مجددی کا، میں نے ابھی تذکرۃ المہدی سے آپ کو پڑھ کر اس کا حوالہ سنایا ہے۔ سلطانی صاحب کی بھی حالت کچھ لگتا ہے کہ اس سے ملتی جلتی ہے۔ وہ خط میں ایک واقعہ لکھتا ہے، اگر یہ واقعہ سچا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ جانتے ہوں گے اور سلطانی بھی جانتا ہوگا، لیکن اگر انہوں نے یہ غلط روایت کی ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ دروغ بر گردن راوی۔ میں نے یہ پڑھا ہے، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اس نے دعویٰ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تو گھر میں بھی سب کو دعوت دی کہ مجھے مانو۔ تو اس خط میں لکھا ہوا ہے، وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے، ایک بڑا ہے یا درمیان والا ہے یا چھوٹا ہے، زین سلطانی اس کا نام ہے، اس کو بھی اس نے کہا کہ جی میرے دعوے کو مانو، تو اس نے انکار کر دیا اس کے دعوے کا، اور بھی نہیں اس نے چاہا کہ میں اس کو مانوں، اس کو جانتا ہوگا اپنے باپ کو، لیکن اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کو وارننگ دی کہ یا تو میرا دعویٰ مانو یا گھر سے نکل جاؤ۔ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں کچھ سچا مجدد بھی کیا کرتا ہے؟ کیا حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو، دونوں بچوں نے ان کی زندگی میں نہیں مانا تھا ان کا حالانکہ آپ سچے مجدد تھے، آپ سچے مہدی علیہ السلام تھے، آپ سچے مسیح موعود علیہ السلام تھے، اور آپ سچے امتی نبی تھے۔ امت محمدیہ میں ایک واحد آپ انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی نعمت بخشی تھی۔ اس کے باوجود آپ کی زندگی میں آپ کی پہلی بیوی جو تھی، ان میں سے پیدا ہونے والے دونوں بیٹے، ایک کا نام سلطان احمد تھا، دوسرے کا نام فضل احمد تھا۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے بھی اپنے دونوں بیٹوں کو گھر سے نکال دیا تھا کہ تم میرے دعوے کو مانو، نہیں تو گھر سے نکل جاؤ؟ اگر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے ان کا دعویٰ نہ ماننے کے باوجود اپنے بچوں سے پیار کیا ساری زندگی، ان کو گھروں سے نہیں نکالا، تو یہ نام نہاد مجدد جو اس خط میں لکھا ہوا ہے، لوگ بھی پڑھ لیں وہاں سے، کہ اپنے بیٹے کو یہ وارننگ دیتا ہے کہ یا مجھے مجدد مانو یا گھر سے نکل جاؤ، کیا یہ سچا مجدد ہو سکتا ہے؟ میں نے جب وہ پڑھا تو پھر فوراً پہلے بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر معذور انسان ہے، اور یہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے، اپنی عاقبت بھی خراب کر رہا ہے، اور لوگوں کی بھی عاقبت خراب کرتا چلا جا رہا ہے اور خراب کرتا پھر رہا ہے۔ اور میں ان لوگوں کو، یہ جو ان کے مرید ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، بڑی سنجیدگی سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اس کے ساتھ جب وہاں پہ بیٹھیں گے تو ذرا اپنا رکھنا، کبھی تمہارے گلے میں یہ کپڑا نہ ڈال دے، کیونکہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔
دعا کرنی چاہیے ایسے انسان کے لیے جس کا ذہن ہی اس قسم کا ہو گیا ہو، تو کہیں اپنے کسی مرید کے گلے میں کپڑا نہ ڈال کر بیٹھا ہوا ہو۔ یہ شخص اپنے ایک سابقہ مضمون میں ایک عظیم الشان مباحثہ میں لکھتا ہے، پھر میں پڑھتا ہوں اس کا حوالہ۔ سورۃ النساء آیت 70 میں چاروں انعامات، مقام نبوت، مقام صدیقیت، مقام شہادت اور مقام صالحیت کا ذکر ہے۔ بالکل ہے۔ سورۃ فاتحہ میں انعامات مانگنے کی جو دعا سکھائی گئی ہے، اس سے مراد یہی چاروں انعامات ہیں۔ امت محمدیہ ہمیشہ یہ انعامات مانگتی رہی اور یہ انعامات پاتی رہی۔ یہاں پہ تو لکھ رہے ہو انعامات پاتی رہی، تو ماننے کے لیے تو ایک بندے کو بھی تیار نہیں۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ 90 نعمت بخشی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امت محمدیہ یہ انعامات مانگتی رہی اور پاتی رہی، لیکن آپ ایک شخص کو بھی بارے میں یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ اس کو 90 نبوت ملی تھی۔ انکار تو وہاں پہ آپ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اپنی عبارتوں میں۔ مقام نبوت سے مراد اللہ جل شانہ کا سب سے بڑھ کر قرب پانا اور بکثرت مکالمہ مخاطبہ الہیہ کے انعام کا پانا ہے۔ تمام وہ بزرگان امت، یہ لکھتے ہیں، جو بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ کے مشرف تھے، انہوں نے مقام نبوت پایا۔ خصوصاً تمام کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ و مجددین امت محمدیہ نے یہ مقام پایا، جس کی سب سے بڑی اور قریبی زمانہ کی مثال خود حضرت مرزا غلام علیہ السلام ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک عظیم الشان مباحثہ صفحہ نمبر 4 پہ یہ شخص یہ باتیں کر رہا ہے۔ اب اس کی اس پیرے میں اس اقتباس میں کافی متضاد باتیں ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ تمام بزرگان امت جو بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھے، انہوں نے مقام نبوت پایا، خصوصاً مثلا تمام کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ و مجددین امت محمدیہ نے پایا یہ مقام۔ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی مثال قریب زمانہ میں حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی ہے۔ یہ کتنی بڑی کذب بیانی اور جھوٹ بول رہے ہیں، آگے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں نے اس بے بنیاد دعویٰ کو بھی اپنے مضمون حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے صفحہ نمبر 12 پر دلیل کے ساتھ جھٹلا کر اس سے پوچھا تھا کہ امت محمدیہ میں حضرت مرزا صاحب کے علیہ السلام کے علاوہ اگر اس کے خیال اور ایمان کے مطابق اور بزرگوں اور مجددین میں سے بھی کسی کو نبی کا خطاب ملا تھا، اور انہوں نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرح اس کا دعویٰ بھی کیا تھا، تو اس نام نہاد مجدد کو چاہیے کہ وہ کسی ایک بزرگ کی مثال دے دیں، کسی ایک مجدد کی مثال دے دیں، کسی ایک ولی کی مثال دے دیں، کسی ایک قطب کی مثال دے دیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بخشا تھا اور اس نے اس کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ جبکہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی کتاب میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں، سنیں اور خود ہی پھر فیصلہ کر لینا کہ جناب سلطانی صاحب صحیح بات کہہ رہا ہے کہ جب حضرت بانی جماعت علیہ السلام صحیح بات فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 406 تا 407۔ اب یہ حضور صاحب کا یہ اقتباس جناب سلطانی صاحب کی مجددیت کے پرخچے اڑا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جناب اس کے بے بنیاد جھوٹے دعوے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت دے، اور یہ جو دماغی بیماریاں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے، نہ یہ وہ اپنی عاقبت خراب کریں اور نہ لوگوں کی عاقبتیں خراب کرتے پھریں۔ یہ فرماتے ہیں، وہ بھی تحریر پڑھتا ہوں اس کی میں،
لکھتے ہیں اگر صحابہ میں سے کوئی بکثرت مکالمہ و مخاطبہ پاتے رہے تو کیا ہم ان کو بھی نبوت کے دعوے دار کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو سوال ہمارا تو نہیں ہے، یہ تو آپ کا سوال ہے، آپ اس کا جواب دیں بھی اگر کوئی بکثرت مکالمہ و مخاطبہ کی وجہ سے نبوت کا دعوے دار تھا تو وہ کون تھا؟ صحابیوں میں، اصحاب میں سے اور مجددوں میں سے کون تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، جس کو یہ نعمت ملی تھی نبوت کی؟ یہ آپ جواب دیں، کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے، جواب ہم سے نہ مانگیں۔ اگر آپ کے اور میرے، یعنی مجھے مخاطب ہو رہے ہیں، اگر آپ کے اور میرے مسلمان بزرگان میں سے کسی کے لیے اس کے لیے نبی کا لفظ آیا ہو تو کیا آپ اس کو نبی کا دعوے دار کہیں گے یا نہیں؟ حضور صاحب نے فرمایا ہے کثرت مکالمہ و مخاطبہ صرف نبی کے لفظ کی بات نہیں ہے یا رسول کے لفظ کی بات نہیں ہے، آیا ہوگا، لیکن حضور صاحب فرماتے ہیں کثرت مکالمہ و مخاطبہ کے لحاظ سے امت میں ہی نبی کے لفظ کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، اور آپ سب لوگوں کو جس کی وحی میں بھی، جس کے الہام میں بھی نبی کے لفظ اللہ نے استعمال فرما لیا، اس کو سب کو نبوت کا مقام دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک لحاظ سے۔ اور دوسرے رنگ سے ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے جھوٹے عقیدے کو جھٹلانے کے لیے، پاش کرنے کے لیے اس کو نبی انعام بخشا امت محمدیہ میں سے، آپ اس واحد انسان کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی انسان سے جس کی نبوت کا آپ انکار کر رہے ہیں، ایک امتی نبوت ہونا ہی تو اس کی افضلیت ہے امت میں، اور یہ اس کا انکار کر کے اس کی پیروی میں ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے مجدد بحیثیت مجدد کھڑا کیا ہے۔ کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور آپ کو یہ جو فضول باتیں آپ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اس پر آپ کو دوبارہ غور کرنے کی اور نظر ثانی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے آپ کو مل جائے۔ میں آپ لوگوں کے آگے بتاتا ہوں ایک بات۔ پیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے حضور اسلام کے آگے یہ سوال پیش کیا تھا کہ مجدد الوقت کون ہے، تو میں پڑھ کر ان کے کچھ چند الفاظ سطر میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں اول دفعہ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تھا تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ آپ نے بھی دعویٰ مجددیت کیا ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ مجددیت کا کرتے ہیں، من جملہ اوروں کے نمبر 1 انہوں نے کہا ایک سوڈانی مہدی ہے جس پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مہدی اور مجدد ہے۔ اب ہم آپ کو مجدد مانیں یا ان میں سے کسی ایک کو؟ حضور جواباً کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیں۔ حضور فرماتے ہیں جس کے پاس دلیل ہو، یعنی اس کو مانو جس کے پاس دلیل ہو۔ دعویٰ بلا دلیل تو تسلیم نہیں ہوتا۔ دلیل یہی ہے کہ مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہو اور وحی کا نزول ہو اور منہاج نبوت پر ان کا طریق ہو۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور یہی شناخت ولی نبی رسول کی ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی سوال کے جواب میں، دیکھو جب برسات ہوتی ہے تو سینکڑوں بوٹیاں جنگل میں خراب بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور گل بوٹے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور گل بوٹے بھی عمدہ پیدا ہو جاتے ہیں، مگر جو فائدہ مند ہیں وہ باقی رہتے ہیں اور جو نکمے اور کارآمد نہیں ہوتے وہ جل بھن کر نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ جس کو خدا نے بھیجا ہے اور جو خدا کی طرف سے منصب مجددیت لے کر آیا ہے وہ باقی رہ جاوے گا اور سرسبز ہوگا، اور جو خدا کی طرف سے نہیں ہیں وہ تمام تباہ اور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مبارک میں بھی بہت سے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے، اور مسیح علیہ السلام کے وقت میں بھی، تو کیا وہ رہ گئے اور وہ سرسبز ہوئے؟ ہرگز نہیں ہوئے۔ ان کا نام و نشان مٹ گیا اور وہ ایسے ہلاک ہوئے کہ چند روز میں ہی نیست و نابود ہو گئے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں ضمن اس موضوع کے بارے میں، اس متعلق کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت اللہ نے دی تھی وہ ان کے بعد، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد آئندہ صدی ہجری کے سر پر وہ کھڑا ہونے والا انسان ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک صدی میں وہ جو تعلیم لائے تھے احمدیت، اس کا کیا حال کر دیا، خاص کر اس کی اولاد نے،
اور اب اس کا کیا حال ہے، کتنے دعوے دار کھڑے ہو چکے ہیں۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ صدی کے سر پر وہی موعود ذکی غلام بطور مجدد موعود، بطور مسلم موعود اللہ کی طرف سے کھڑا ہونے والا ہے۔ آپ جب 15ویں صدی کے مجدد کو ڈھونڈیں تو یہ ذہن میں رکھیں، کس انسان نے موعود ذکی غلام مسیح زماں ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر صرف دعویٰ نہیں، کیا اس نے اپنی کوئی الہامی، علمی اور قطعی دلیل بھی دی ہے اپنے دعوے کی؟ یعنی ایسی دلیل، الہامی سے مراد یہ ہے کہ اس دلیل کا، اس نشانوں کا، ان کی علامات کا، اس پیش گوئی 20 فروری 1886 کی جو پیش گوئی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس کی علامتوں کا، اس کی نشانیوں کا۔ اگر کوئی انسان اس قسم کا دعوے دار ہو جو دعویٰ رکھتا ہو کہ میں ہی وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہوں، اور پھر اپنا الہامات بھی پیش کر رہا ہو اور اپنا قطعی علمی اور الہامی ثبوت بھی دے رہا ہو اپنے دعوے کے حق میں، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کے دعوے پر غور کریں، ورنہ اس کے وقت میں بھی جیسے حضور صاحب کے زمانے میں 16 دعوے دار آپ کے علاوہ تھے، اور ایک کی تو میں نے مثال دی آپ کو جس نے حضور صاحب کے گلے میں کپڑا ڈال دیا تھا، ایسے بھی تھے اور بہت سارے تھے، 16 تھے۔ تو یقیناً جب وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں بطور مجدد اس دنیا میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کرے گا، تو ریس کے طور پر بہت سارے دعوے دار اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، لیکن سچا ایک ہوگا، وہی جس کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، اور اس میں اپنی موعود جو نشانیاں ہیں اس کی دی ہوئی وہ پوری فرمائے گا۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وکیل ہی یا رب انا ہؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔ یہ صورت ہے زخرف اور آیات ہیں 99 اور 90۔ اور ہم اس قول کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم کو اس رسول کے اس قول کی قسم جب اس نے کہا تھا، اے میری رب، یہ قوم تو ایسی ہے کہ کسی سچائی پر ایمان نہیں لاتی، سو تو ان سے درگزر کر اور انہیں کہہ دے کہ تم پر سلامتی ہو، پس وہ جاننے لگ جائیں گے۔ بہرحال سلطانی صاحب کے نبوت سے متعلقہ مضامین کے جواب میں خاکسار نے جو مدلل اور مسکت جوابات لکھے ہیں میرے دلائل کے جواب کے سلسلہ میں، اس انسان کی عاجزی، اس نام نہاد مجدد کی عاجزی اور لاچاری، اور مزید برآں وہی سابقہ لغو اور لایعنی سوالوں سے بھرپور ان کے تازہ مضامین اس کی بخلاہٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں اس کے سے آج بھی یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو میرے مضمون نمبر 70 حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، اس کا جواب لکھیں، اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کی بے بنیاد اور جھوٹی باتوں کا جواب دیا ہے۔ پیش کوئی مسلم موعود کے متعلق اگر تم جانتے ہو، تمہارے پاس کوئی علم ہے، کیونکہ تمہیں دعویٰ مجدد ہونے کا ہے، تو وہ جو میں نے مضمون لکھا ہے، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور آپ کی جھوٹی باتوں کا حوالہ دے کر میں نے آپ کو لوگوں کو بتایا ہے کہ اس انسان کی علمی حالت کیا ہے۔ آپ بھی اگر میں سمجھتے ہیں کہ میری باتوں میں سے کوئی بات غلط ہے تو اس کا حوالہ دے کے اس کا جواب لکھیں، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ نہ آپ نہ کوئی قیامت تک میرے ان مضامین کا جواب نہیں لکھ سکتا۔ اور میں دعا کرتا ہوں اور سب لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیمار آدمی کے ذہن کو ٹھیک کرے، اس کو شفا بخشے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، تاکہ یہ جو ناعاقبت اندیشی میں یہ جو فضول باتیں کرتا پھر رہا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا پھر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچائے اس سے، برے کام سے، اور لوگوں کو بھی بچائے کہ اس کی لغویات کے پیچھے لگ کر اپنی عاقبت نہ تباہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر